میرے کو مٹیریل بتا کے جانا. اگر آپ میں سے کوئی بھی کان میں بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو مچ بیٹر وہ بڑھ جائے. اگر یہاں موجود ہے، آ ہی گیا ہے، تو کیوں نہ سن کے جائے، کیوں نہ کوئی فائدہ اٹھا کے جائے، کیوں نہ کوئی ریفرنس کے طور پہ کہہ کے جائے کہ قاسم علی شاہ آیا تھا اور ایک جملہ ایسا ہے جو میں نے آج لکھ لیا اور میں نے سمجھ لیا. ایک جملہ عموماً میں ابھی ایس پی صاحب کو بھی اسپیشلی بلا کے تھا کہ کسی کو اپنے چپ نہیں کروانا، کسی کو نہیں کہنا آپ چپ کر جا بیٹھ. میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ کے کام کی بات ہے، آپ کے کام کی بات نہیں ہے، دیکھیں کام کی بات کیسا کمال ہے. یہ کام میرا اس سے پہلے اس کا روزہ تھا، اس کے اتار ہو گئی. کام کی بات ہے تو آپ خود بخود اس کو نوٹ کر لیں. کام کی بات نہیں ہے تو آپ میرا خیال ہے اس لیکچر میں موجود ہونا وقت ضائع کر دیں گے. So the word is compounding. The first word, پہلا لفظ جو میں نے بولا ہے وہ ہے compounding. Compounding کا مطلب ہے اکٹھا ہونا، کسی چیز کا اجتماع، کسی چیز کا مجموعہ. زندگی جو ہے بیٹا، اس میں آپ کے عمل کے 3 نتیجے. کتنے نتیجے؟ عمل کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ آنکھوں کے دیکھنے سامنے آ گیا. مثال لیجیے، میں نے ہاتھ مارا تو میرے ہاتھ میں جو پین ہوئی اور جو مجھے محسوس ہوا ہے یہ اس کا فوری نتیجہ ہے. لیکن اگر میں ہاتھ مارتا ہوں اور ہاتھ مارتے مارتے کچھ ہی دن کے بعد میرے اس ہاتھ میں کوئی بدلاؤ آئے، مجھے ڈاکٹر کہیں گے آپ کی یہ پٹے خراب ہو گئے یا اس ہاتھ پہ کوئی نشان پڑ گئے. آپ کسی مزدور کا ہاتھ پکڑ کے دیکھیے گا، وہ جو نشان پڑے ہوتے ہیں ہاتھ سخت ہوا ہوتا ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. کتنے عرصے کی کمپاؤنڈنگ کے بعد آخرکار کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں سختی آ جاتی ہے. ایک آرٹسٹ ہے، آپ کبھی آرٹسٹ کا ہاتھ دیکھیے، اس آرٹسٹ کا ہاتھ ایک دن میں آرٹسٹ کا ہاتھ نہیں بنا ہو. اس آرٹسٹ کے ہاتھ کو بننے میں پوری کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے اور وہ کمپاؤنڈنگ کے بعد وہ ہاتھ آرٹسٹ کا ہاتھ بنتا ہے. محمد علی کے لیے کون کون جانتا ہے؟ باکسر محمد علی کون کون جانتا ہے؟ ہماری بہنیں بھی جانتی ہیں، سیکھیں ضرور، کبھی کبھی اٹھنا پڑتا ہے، بہت ضروری ہے. محمد علی کلے اس کو وہ باکسنگ کرتا تھا تو ایک دفعہ باکسنگ رنگ میں گیا اور سامنے جو مخالف تھا اس نے پنچ کیا. جب پنچ کیا وہ نیچے گرا اور یہ ریسلنگ جیت گیا. کسی نے اس سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا کہ یہ ایک پنچ سے سامنے والا کیسے گرتا؟ اس نے جواب دیا، اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے مجھے 21 سال پریکٹس کرنی پڑی. 21 سال کے بعد یہ پنچ اس قابل ہو گیا کہ میں نے صرف چھوا وہ گر گیا. دس از کالڈ کمپاؤنڈنگ. بڑا دانشور، بڑا رائٹر، وہ صرف پین پکڑتا ہے، قلم پکڑتا ہے اور چند شعر لکھتا ہے، وہ شعر دنیا میں وائرل ہوتا ہے. لیکچر دینے والا، میں آپ کے سامنے آج بات چیت کر رہا ہوں، اس لیکچر کے پیچھے 23 سال کے لیکچر، 23 سال 18 سال کی عمر سے اس کی 41-42 سال کی عمر تک نان سٹاپ پڑھانا، نان سٹاپ، روز پڑھانا، روز بات چیت کرنا، روز پڑھنا ہے، روز کوئی نئی بات سیکھنا ہے، روز کی لرننگ ہے. پریکٹس کرتے 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 آخر ایک ایسا وقت آ گیا جس کو ایک نئی ٹرم بتا رہا ہوں، اس کالڈ ٹپنگ پوائنٹ. ایک بات یاد رکھنا بیٹا، قابل بنو نہ بنو، قابلوں والی باتیں کی بڑا اچھا لگتا ہے. میرے دوست تھے، وہ بزنس مین تھے، وہ اللہ نے ان کو بہت پیسہ دیا، تو خدا کا کرنا کہ ان کی صاحبزادی کا رشتہ ایک پڑھی لکھی فیملی میں ہو. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اس پڑھی لکھی فیملی کی وجہ سے ہم نے گھر کی ایک دیوار لائبریری بنا دی. میں کہتی کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمیشہ بات ہوتی تھی کروڑ کی، ارب کی، لاکھ نظر کر دو 2 لاکھ. اب ہم نا وہ کتاب میں اشارہ کر کے ایسی کتابوں پڑھنے کوئی ریفرنس دینا پڑ جاتا ہے. آپ کے پاس جو نئی ٹرمز ہے نا، وہ نئی ٹرمز آپ کو پتا ہونی چاہیے. دی ون ورڈ از دی کمپاؤنڈ افیکٹ. کمپاؤنڈ افیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام اگر تواتر سے مسلسل بار بار امپروو کرتے کرتے کیا جائے تو آخر کار کیا ہوتا ہے، وہ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے. اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہماری لوکل زبان میں، پنجابی میں، سرائکی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے. اس کو ہماری زبان میں اخان کہتے ہیں. اگر آپ پنجابی پڑھیں ایز سبجیکٹ تو اس میں نام ہے اخان. اخان کو کہتے ہیں محاورہ. وہ ہے استقامت میں کرامت. استقامت میں کرامت ہے.
بندہ بھی ایک کام لگا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آخر کار کیا ہوتا ہے، وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے امپروو کرتے کرتے کہ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے اور ساری دنیا کہتی ہے واو کیا کمال کی چیز۔ میرا یہ ماننا ہے بیٹا کہ آپ کمپاؤنڈنگ سے ایک سموسا بنانا سیکھ لینا تو پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ مظفر آباد میں فلانا بندہ ہے جو سب سے بیسٹ سموسا بنا۔ ہمارا پرابلم ہے ہم کتنے کام زندگی کے سیکھتے ہیں لیکن گزارا ہوتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈنگ اگر آپ کو اسکیچ کرنا آ جائے پوری دنیا کے پیچھے، آپ کو گانا آ جائے، یہ عاطف اسلم آپ سنتے ہیں، عاطف اسلم کو تب سے گا کے ڈھونڈے جب وہ پنجاب کالج میں پڑھتا تھا، پیچھے پوری کمپاؤنڈنگ۔ آپ کوئی بڑی کہانی نکالیے پیچھے کمپاؤنڈنگ ملے گی، آپ کسی کامیابی کی کہانی کو نکالیے کمپاؤنڈنگ ملے گی، آپ دنیا کی جتنی ریولیوشن ہے نکال کے دیکھیے کمپاؤنڈنگ ملے گی، آپ کو ہر سکسیس سٹوری کے پیچھے کمپاؤنڈنگ ملے گی۔ اور اس کو میرے زمانے میں جب آپ اردو پڑھا کرتے تھے تو اردو کا پہلا مضمون فرسٹ لیسن جس سبق کو ہم اردو میں پہلے دن پڑھتے تھے اردو کی کتاب انٹرمیڈیٹ میں، وہ لیسن کا نام تھا مداوت عمل۔ کیا نام تھا؟ میرا خیال ہے شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب میں سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ مداوت عمل کیا تھا؟ مداوت عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی جہاں آپ کی بے شمار سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ کا ایک حلیہ مبارک تھا، آپ کا ایک اخلاق تھا، آپ کا رویہ تھا، آپ معاف کرتے تھے، آپ صابر تھے، آپ شکر کرنے والے انسان تھے، آپ سے زیادہ کمیٹڈ کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت بڑی شان جو تھی وہ مداوت عمل ہے۔ اور اس مداوت عمل کو آج کے زمانے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں آپ اس کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں۔ It's called the compounding. The meaning of compounding is ایک کام بار بار کیا جائے اور امپروو کرتے کرتے اسے بام عروج تک لے جائے۔ آپ اسے عروج تک لے کے جانے کے لیے اب اس میں انگلش کا محاورہ سن لیں، وہ کیا ہے؟ پریکٹس میک مین پرفیکٹ۔ اچھا ویسے ہم اگر اس کی ترجمہ کریں تو وہ تھوڑا سا جملہ کمزور ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات۔ So we can say practice make near to perfection۔ آپ نیئر ٹو پرفیکشن جاتے ہیں، واو ہو جاتے ہیں، کمال ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کمال ہونا اور بام عروج پہ پہنچنا ہے، اس بام عروج پہ پہنچنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے بار بار کسی چیز کو کرنا، امپروو کرتے کرتے آگے بڑھتے جانا۔ میں نے زندگی میں بیٹا پہلا راز ہی ڈھونڈا ہے، یہ پہلا راز کمپاؤنڈنگ ہے۔ کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے روز کوئی کام کرنا ہے اور اس کو امپروو کرتے کرتے آگے چلتے جانا ہے۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیجیے گا، آپ سب جو یہاں موجود ہیں آج سے اگر صرف ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھیں گے، کورس کی کتاب نہیں، کورس کی کتاب صرف نمبر دلاتی ہے، کورس کے علاوہ کی کتاب زندگی کے امتحان میں نمبر دلاتی ہے، ایک کورس کی کتاب امتحان میں نمبر دلاتی ہے، جو کورس کی کتاب نہیں ہے وہ زندگی کا فہم ایسا دیتی ہے، فراست ایسی دیتی ہے، عقل ایسی دیتی ہے، سمجھ ایسی دیتی ہے کہ آپ کی زندگی میں نمبر آنے لگ پڑتے ہیں، زندگی میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سو اگر آپ کی زندگی میں ایک صفحہ روز ایڈ ہو جائے، ذرا سوچئے ایک صفحہ، آپ جانتے ہیں کیا کام ہوگا؟ پہلا کام تو یہ ہوگا سال کے کتنے صفحے بن جائیں گے؟ 365۔ دوسرا کام ایک اور ہوگا، دوسرا کام یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ ایک صفحہ پڑھیں گے، ایک صفحہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک نئی چیز پتہ لگے گی کہ آپ کی پڑھنے کی کیپیسٹی بڑھنے لگ پڑی۔ آپ کچھ ہی دن بعد محسوس کریں گے نہیں ایک صفحہ نہیں پڑھنا چاہیے، 2 صفحے پڑھنے چاہیے۔ پھر کیا ہوگا جی؟ کچھ عرصے کے بعد ہم محسوس کریں گے کہ یہ 20-25 صفحے بھی بیٹھ کے پڑھے جا سکتے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم محسوس کریں گے کہ یہ آدھی کتاب ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ تو سال کے 365 صفحے کہہ لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کمپاؤنڈنگ کے میجک کو جانتے ہو، یہ اتنا بڑا میجک ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو گھنٹے ڈیڑھ کی فائٹ اور یہاں سے پنڈی جاتے ہوئے صرف آپ بس میں بیٹھے ہوئے ایک کتاب ختم کر دیں۔ کیوں؟ ایک صفحے سے صفحہ شروع ہوا تھا، وہ 2 صفحے پہ چلا گیا، وہ چند صفحوں پہ چلا گیا تھا، لیکن پریکٹس کرتے کرتے آپ کی ریڈنگ ابیلٹی، آپ کی نالج کو ابزارو کرنے کی ابیلٹی، آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ابیلٹی، وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ میں کل کی بات ہے، طارق صاحب میں نصاب کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، مجھے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے
اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھنے میں لکھنے والا زیادہ نہیں تھا اور اس کی وجہ نالائکی نہیں تھی, پرسنالٹی ٹائپ کا مسئلہ تھا. آج سمجھ آیا. آج جب میں نے MBTI پڑھا ہے, آج جو میں نے ڈونلڈ کلفٹن کو پڑھا ہے, آج جو اسٹرینتھ فائنڈر پڑھی ہے, آج جو آئٹ لائر پڑھی ہے, مجھے لگتا ہے سارے تجربے میرے پہ ہونے آ یہ میرے باقی روزوں میں صبر کا امتحان آزاد جموں کشمیر میں ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ, آپ بیٹھے رہے, ایس پی صاحب تشریف رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کوئی تار ہے جو انہوں نے پکڑی ہوئی, چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسے ہوتا ہے. شکر ہے میری تار نہیں ہے. اچھا, اب گزارش یہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اب ایزی رہنا ہے. پولیس نے بڑا آرام سے رہنا ہے, اب سارا کام میرا ہے. اب چلے نہ چلے میں حاضر ہوں. اچھا, اب دیکھیے گا کہ یہ جو پہلی چیز کمپاؤنڈنگ بتائی ہے, اسے زندگی کے کسی شعبے میں آپ لگا دیجیے. آپ نے کبھی کسی باڈی بلڈر کو دیکھے یا کوئی لڑکا ایسا ہے باڈی بلڈنگ کرتا ہو؟ دولے کہاں پر ہیں آپ؟ چوہے سے آپ بالکل ڈولا بنا. اور جی کو باڈی بلڈر بیٹھے, وہ دیکھے یہ باڈی بلڈر, یہ باڈی بلڈر نے یہ جو اپنے مسلز بنائے ہوئے ہیں نا, یہ ایک دن میں نہیں بنے. اس کے پیچھے کم از کم 1.5-2 سال ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے شروع کیا تھا 4.5 سال پہلے, 4 سال 3 ماہ پہلے, پھر چھوڑ دیا تھا آپ نے. آپ بار بار شروع کر کے چھوڑتے رہے جی. پھر ایک دم آپ کو خیال آیا 1.5 سال پہلے کہ مجھے ایک دفعہ ڈولا بنا ہی لینا چاہیے. ایسی ہوا جی. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے 1.5 سال ٹکا کے ایکسرسائز کی, اور آج اللہ نے آپ کو موقع دیا اس پوری کلاس میں سب بہنوں اور بھائیوں کے سامنے ڈولا دکھانے کا. ایسی ہے. اب یہ جو 1.5 سال کی محنت ہے, اس کو کوئی بھی 1 منٹ, 1 گھنٹہ, 1 دن, 1 ہفتہ اور 1 مہینے میں نہیں کر سکتے. آپ کبھی کسی بھی شو, ایک اچھا موچی کوبلر, آپ اس کے فن سے واقف ہو, حیران ہو. میرے ایک کوبلر کی بات کروں, ایک اسٹیچر کی بات کروں. ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہا شاہ صاحب ایسے مجھے دیکھنا ہے سر, ایسے دیکھنا ہے. کہتا سر میں نے آپ کا ناپ لے لیا, کل آپ کا سوٹ آ جائے گا. میں نے کہا انچی ٹیپ سائز کو. کہتا سر میرا ایکسپیرینس اتنا ہے, اگر انچ اور سوتر کا بھی فرق ہوا نا تو سر جو پلنٹی آپ کہیں گے میں گھومنے کو دیا. اور نیکسٹ ڈے فاروق اس کا نام ہے, فاروق سوٹ کے ساتھ, ویسٹ کوٹ کے ساتھ میرے پاس آیا. میں حیران ہو گیا, ایکوریٹ وہ سائز تھا. میں نے کہا جی اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہتا پریکٹس کر کے آخر کار کمپاؤنڈنگ ہوئی. کمپاؤنڈنگ ایک ایسا انٹیلیجنسیا یا ذہانت آپ کو دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہت زبردست, کمال ہو گیا. بیٹے سب سے پہلا کام سیکھو, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی اسکل بہتر کرنی ہے اسے روز کرو. وہ لکھنا ہے, وہ بولنا ہے, وہ پڑھنا ہے. دنیا کا ہر ایتھلیٹ روز پریکٹس کرتا ہے. دنیا کا ہر کرکٹ میں بالر ہے یا بیٹسمین روز پریکٹس کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نیوٹن, یہ بڑے بڑے جو انوینشن کرنے والے تھے, اگر ان کی جاب ہوتی, فرض کریں کہ نیوٹن فزکس کا پروفیسر ہوتا آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں, کوئی انوینشن نہ کرتا. کیوں؟ شام کو چھٹی ہو جاتی, 5 بجے گھر چلا جاتا. فرض کریں شیکسپیئر جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی میں انگریزی کا پروفیسر ہوتا, وہ کہتا جی میں نے آج پوئٹری نہیں کرنی, آج چھٹی ہے, دل نہیں کرنا. دنیا کے سارے انوینشن کرنے والے خبتی اور جنونی لوگ ہوتے ہیں. یہ کتنے خبتی ہوتے ہیں, یہ اتنے خبتی ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو پینٹنگز بناتا ہے, مجسمے بناتا ہے اور پتھر تراش کے مجسمے بناتا ہے, مائیکل اینجلو, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سم ٹائم مجسمہ بناتا پتھر کا, جب اپنے بوٹ اتارتا تھا تو یہ بھول جاتا تھا کہ 15 دن گزر چکے ہیں اور پاؤں کی کھال بھی ساتھ اتر جاتی. اس قدر انوالو ہو کے, اس قدر ڈوب کے. اور اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا بناتے ہو, کہ پتھر کو ایک مجسمے میں کیسے بدل لیتے ہو؟ اس نے ون لائن جواب دیا. اس نے کہا غیر ضروری پتھر میں ہٹاتا ہوں, مجسمہ اندر سے نکل آتا ہے. ہماری زندگی میں جتنے غیر ضروری پتھر ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمیں استقامت, ہمیں کمپاؤنڈنگ, ہمیں لگے رہنا, ہمیں ڈٹے رہنا, ہمیں روز محنت. میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کمپاؤنڈنگ کا مطلب کیا ہے. ایک دفعہ پرانی بات ہے, میں موسم تھا کچھ اگست کا, بارشیں ہو رہی تھی, بڑا شاندار موسم, اور گھر میں بیگم صاحبہ نے بڑا شاندار کافی اور ساتھ پکوڑے بنائے ہوئے تھے, چکن بھی. وہ پکوڑے بنے, سبزی کے بھی پکوڑے. تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا پاپا آپ کا کیا دل کر رہا ہے؟ میں کہا میرا دل کر رہا ہے میں بالکل ویلا بیٹھ کے ٹیرس میں یہ کافی اور پکوڑے انجوائے کروں. ساتھ پودینے کی چٹنی تھی, تھوڑی سی املی کی بھی چٹنی تھی. آپ کے جس کے منہ میں پانی آیا میں معافی مانگتا ہوں.
اور ساتھ ہی تھوڑے سے دہی بھلے بنے ہوئے تھے. فروٹ چاٹ بھی تھی, اور فروٹ چاٹ پہ ہلکی سی کریم ڈلی ہوئی تھی, چھوٹی چھوٹی اسٹرابریز کاٹ کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. اچھا اب یہ جو حالت آپ کی ہو گئی ہے نا اس وقت, میں یہ چاہ رہا تھا یہ ہو, یہ میں جوابی کاروائی کر رہا ہوں, یہ میں ریئیکشن دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے نا. آپ بتائیں, آپ کے جو منہ میں پانی آیا یہ دیکھیں نا جی, ابھی تو کھایا نہیں آپ نے سارا کچھ. تو میں نے وہ سپ لیتے لیتے اس سے کہا کہ بیٹا میرا دل کر رہا ہے میں یہاں بیٹھوں اور پوری زندگی اس ٹیرس میں بارش ہو رہی ہے رمجھم. تو کہتا لیکن پاپا باہر تو آپ گیسٹ اسپیکر کی گاڑی آ چکی ہے, آپ کو ایک لیکچر دینا ہے 10 کو. میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات سمجھ آئی اور وہ میں آپ کو بھی آج سکھانے لگا. جو بندہ اپنے موڈ کے ساتھ نہیں نہ لڑ سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ پکوڑے, یہ سموسے, یہ زبردست چاٹ, یہ کٹی ہوئی اوپر اسٹرابری, یہ زبردست سی اوپر کریم, یہ دہی بھلے, اور یہ سب کچھ چھوڑ کے اور تمہاری کمپنی کو اس رمجم والی بارش کو چھوڑ کے مجھے اپنے موڈ اور اپنے مزاج کے خلاف کھڑے ہو کے لیکچر دینا. سر جو بندہ اپنے اندر کے ساتھ نہیں لڑ سکتا وہ کبھی کمپاؤنڈنگ نہیں کر سکتا. کمپاؤنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا موسم کچھ بھی ہے, یہ جملہ نہیں بھولنا, باہر کا موسم کچھ بھی ہے, اندر کا موسم کچھ بھی ہے, اور آپ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں نا, اٹ مینز آپ کو کمپاؤنڈنگ سمجھ آ گئی, آپ غیر معمولی انسان. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا 16 موڈ ہے جی, تقریباً 16-17 انسانی, 27 ایموشنز ہیں. انسانوں کی ٹوٹل قسمیں 16 ہیں, اسٹرینتھ 34 ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے کا سارا ڈیٹا گوگل پہ پڑا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اندر کا ہمارا موڈ کہتا ہے آج رہنے دیں, دیکھی جائے گی, ہو جائے گا, کرتے ہیں, ابھی تو بڑی لائف پڑی ہوئی ہے, چھوڑیں جی, ایک ٹک ٹاک, دوسرا ٹک ٹاک, تیسرا ٹک ٹاک, یہ نیا گانا آ گیا, یہ نیا ٹھمکا آ گیا, نئی چیز آ گئی. سو ہمیں اتنے ہائی جیکرز ملتے ہیں کہ ہمارا کام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے, اور ہمیں سوشل میڈیا, واٹس ایپ, سب چیزیں ہائی جیک کر لیتی ہیں. بڑا بندہ وہ ہے جو اپنے موڈ کے ساتھ لڑ کے, اپنے اندر کے ساتھ لڑ کے, اپنے آپ کے ساتھ لڑ کے ایک کام پہ ڈٹا رہے, لگا رہے, اور آخر کار کچھ کر کے دکھا دے. سو دی فرسٹ لیسن از استقامت, دی فرسٹ لیسن از کمپاؤنڈنگ, دی فرسٹ لیسن از کہ آپ ایک کام پکڑیں, اس کام کی پیک پہ چلے جائیں. دی فرسٹ لیسن از کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں. بیٹا یہ ہماری پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمیں نا کام کرنے میں شرم آتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم ڈگری لیں گے, توپوں کی اسلامی کے ساتھ ہمیں نوکری ملے, اور ساری دنیا کے جی واہ جی واہ جی واہ ہم فیل ہو گیا, وہ بے شک ہمیں لکھ کے فیل کیا ہو, یعنی ہمیں کچھ نہیں کرتا, ہمارا دل کرتا ہے توپوں کی اسلامی کے ساتھ سارا کچھ ہو. میرا بیٹا جو بندہ چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کیا وجہ, کائنات کا سب سے بہترین انسان چھوٹے سے چھوٹا کام میرے نبی نے, میرے آقا نے کر کے دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو پیبند کر لیا, اپنے ہاتھوں سے جوتے مرمت کی, اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دھوئے, اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے کام کر کے دکھائیں. کیوں کہ انسان چھوٹا کام کرنے یا بڑا کام کرنے سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, یاد رکھیے. انسان نیت چھوٹی ہو تو چھوٹا ہوتا ہے, انسان کی نیت بڑی ہو تو چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا کام بن جاتا ہے. سو دی فرسٹ تھنگ آپ بیٹا کچھ کریں, آپ کی پڑھائی ہے اسے عبادت بنائیں خدا کے لیے. اپنی پڑھائی کو عبادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ یا باری تعالیٰ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس سے میں نے کنٹریبیوٹ کرنا, میں نے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے, میں نے بڑا انسان بن کے کوئی پے بیک کرنا ہے, میں نے کوئی فائدہ دینا ہے, میری ذات سے کسی کو نفع ملے گا. دیکھیے کائنات کا بیسٹ پرنسپل ہمیں 1400 سال پہلے مل گیا. وہ پرنسپل کیا تھا؟ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند. آپ کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہیں, آپ سپاہی ہیں, آئی جی ہیں, آپ سیکٹری ہیں, کلرک ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اٹینڈنٹ ہیں لیب کے, اگر آپ اپنے کام سے فائدہ دے رہے ہیں آپ فائدے مند, آپ بہترین انسان, بیسٹ کی لسٹ میں آپ نے شامل ہونا ہے. آج سے فائدہ دے. لائف کو بیٹا برف سمجھو, برف یہ میلٹ ہونی ہے. جا کے دیکھیے قبرستانوں میں کتنے لوگ پڑے, جا کے دیکھیے اپنے موبائل فونوں میں ڈیٹا نکال کے دیکھیے گا, کئی نمبر سیو ہوں گے وہ دنیا میں سے جا چکے ہیں. آپ کی فیس بک فرینڈ لسٹ میں کئی لوگ فرینڈ ہوں گے اس کووڈ میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہم نے بھی جانا ہے. جب لائف کو آپ سمجھتے ہو کہ میلٹ ہو رہی ہے برف کی طرح, خوش قسمت وہ ہے جس کی برف کسی کا جگ اور گلاس ٹھنڈا کر, کسی کو پڑھو, کسی کی ذات کو نفع مل جائے. So the first lesson is compounding, and the second lesson
بیٹے ہم ساری زندگی ماپتے ہیں، پرکھتے ہیں، اندازہ سڑک کے اس طرف کنارہ ہوتا ہے نا جی، ہم کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ یہ سڑک کس سپیڈ سے جاؤں تو گاڑی سے بیٹ سے بچ جاؤں. ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ تولا ہے، یہ ماشا ہے، یہ لیٹر ہے، یہ 1.5 لیٹر ہے. ہم اندازہ لگا یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ خراب.